ناظرین، آج میں دربار عالیہ رسول پور سیدہ کھرکا میں موجود ہوں۔ یہ پیر سید علی عابد الحسینی کون تھے؟ شاہ صاحب دی شخصیت کسی دی بھولی چھپی تو ہے نہیں کہ شاہ صاحب دے بارے چ بندہ کیڑے کلمات کب ہے۔ غیرت مند سید تے جرت مند سید سن، جو سیداں دی تعریف ہے انہاں چوں پائیاں جاندیاں سن۔ شاہ صاحب بہت اچھے اور بہت نیک انسان تھے، بہت ہی ان محبتوں سے نوازے تھے۔ یہ ایک ایسی شخصیت تھی جو اپنی مثال آپ تھے۔ محترم پیر صاحب نے بہت ہی اپنی اچھی زندگی گزاری ہے اور اپنے ناموس رسالت پر پورا انہوں نے پہرا دیا ہے۔ شاہ صاحب بہت ہی اچھے انسان تھے۔ کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے کبھی بھی ناموس رسالت پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ 61 سال کی زندگی میں انہوں نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا۔ پیر صاحب نے بڑی کمال زندگی گزاری ہے۔ سخی بھی سن، پیار بھی کرتے سن، لیکن سب تو زیادہ عقیدے دیو مضبوط سن، اور خاص کر کے نبی کریم علیہ السلام دی ناموس رسالت اور ختم نبوت دے اور بہت بڑے مجاہد سن۔ میں نے ان کو ہمیشہ پہلے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، اور اس کے بعد جب وہ خود سجادہ نشین بنے، خرقہ شریف جسے رسول پور سیدہ شریف کہا جاتا ہے، یہاں آستانہ عالیہ کی نمائندگی کرتے ہوئے ہر اس تحریک میں صف اول میں کام کیا جس کا تعلق مذہب کے ساتھ تھا، ختم نبوت کے ساتھ تھا، تحریک ناموس رسالت کے ساتھ تھا۔ اشکان مصطفیٰ کا کافی سارے جمع غفیر آج آ رہا ہے۔ شاہ صاحب کی یہ دینی خدمات تھیں، اپنے نانا دے دین واسطے انہوں نے جو خدمات ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کی دینی خدمات بے شمار ہیں۔ آپ نے ایک تو اپنی خانقاہ کو ترقی دی، اپنے والد گرامی کے سلسلے کو عظیم الشان مسجد تعمیر کی، مدرسہ قائم کیا۔ دوسرا، ہمیشہ ناموس رسالت اور ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ کی جتنی بھی تحریکیں ہوئیں ان میں آپ نے حصہ لیا۔ ہر دور میں آواز حق کو بلند کیا۔ اس شخصیت کی تعزیت کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ جو ایک خود جماعت تھے۔ سید علی عابد الحسین الحسینی ایک اسٹرگل کا نام ہے۔ یہاں پر اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو اور اس کے علاوہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کی بات ہو تو وہاں پر جہاں بھی شاہ صاحب کے کھڑا ہونے کا وقت تھا انہوں نے کھڑے ہو کر اپنے حسینی ہونے کا حق ادا کیا ہے۔ سادہ خوبصورت لباس میں ہر محفل میں ان کا ایک اپنا رنگ تھا، ان کا ایک اپنا نام تھا، ان کی ایک اپنی پہچان تھی۔ پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب اپنی شخصیت میں ایک منفرد آدمی تھے۔ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک طویل عرصہ سے ہم جانتے ہیں، تقریباً 1980 سے لے کر جب ان کا بھی بچپن تھا، میرا بھی بچپن تھا۔ انہوں دی کتنی کمی سانو خاندان دے محسوس ہو رہی ہے۔ جس دن دے اس دنیا تو گئے اس طرح محسوس ہوتا کہ اساں دے سارے خاندان دا سارے خاندان دے تاج سنو۔ بڑا ان کا ایک اس علاقے میں جو ایک نام تھا دینی مسائل پر، دینی معاملات پر آپ نے جو جد و جہد کی ہے، اور آپ نے اس پورے علاقے میں محبت مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کا درس دیا ہے۔ انہوں نے آخری ایام میں بھی یہ بتا دیا کہ حسینی خون ہے، یہ کبھی بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا اور نہ ہی انشاءاللہ یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتا ہے۔ انہوں نے پوری زندگی کے اندر جو بھی کام کیا پوری استقامت کے ساتھ کیا۔ بالخصوص انہوں نے نسب رسول کے بارے میں اور آل رسول کی عظمت کے بارے میں ایک ایسی تحریک کے اندر وہ انہوں نے اپنے آپ کو شامل رکھا، اور انہوں نے تحریک ختم نبوت لاسٹ ٹائم جو انہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں، جو بھی انہوں نے کام کیا بے مثال کام کیا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا، میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ شاہ صاحب دی شخصیت اس علاقے واسطے نہیں، پورے تحصیل سرائے علمگیر واسطے ایک نمایاں شخصیت سن۔ ان نے جو بھی اپنی زندگی میں جدوجہد فرمائی ہے، کوششیں فرمائی ہیں دین کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے، اس ریاست کے لیے، وہ نمایاں ہیں۔ آج یہاں پر حاضر ہو کر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک عاشق رسول اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ایسے فرزند تھے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین رسول کی خاطر
اور اپنے نانا جان آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر اپنا ایک ایک سانس وقف کر رکھا تھا. آپ نے اپنی زندگی جو ہے وہ اللہ اس کے رسول کی یاد میں گزاری ہے. دن بھی اللہ کی یاد میں گزرتے تھے، راتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی تھیں، خلوتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی رہیں اور جلوتیں بھی اللہ کی یاد میں گزرتی رہیں. تاریخ عظمت آل و صحاب رسول میں ان کا بہت بڑا کردار ہے. ہر دور میں علماء اہل سنت، عوام اہل سنت کی بھرپور سرپرستی کی اور الحمدللہ آخری دم تک، آخری سانس تک دنیا میں رہتے ہوئے حسینی کردار ادا کیا. شاہ صاحب اچھے بھائی بھی تھے، اچھے پیر و مرشد بھی تھے. یہ ہم کیا، یہ تو علاقہ ان کو ہمیشہ یاد رکھے گا. جب بھی ان سے ملاقات ہوئی عشق رسول کے حوالے سے ہوئی. ہمارا اور ان کا ملنا اور بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و نموز کی خاطر تھا. الحمدللہ ایسے جو ہے رہنما کا دنیا سے رخصت ہونا یہ امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا خلا ہے. اس علاقے دے وچ جس طرح انہوں نے درس قرآن اور القائے درود دے جڑے انہاں پروگرام کردے سن اور جس اس دی وجہ تو دین اسلام دی جو خدمات وہ کر رہے سن، اللہ دی ذات انہاں کی اس دا اجر عظیم عطا کرے اور انہوں نے درجات بلندیاں عطا کرے. اساں دی دلی دعاواں مسلک اہل سنت کے لیے جو ان کی خدمات ہیں اور سماجی خدمات ہیں یہ تا دیر انشاءاللہ یاد رکھی جائیں گی. شاہ صاحب نے ایسی زندگی گزاری ہے جو علاقے کے لیے بھی باعث فخر ہے. یہ ہمارے گھر کا کھدریالہ یہاں کمی نہیں ہے، پوری تحصیل سرائے عالمگیر کے بہت زیادہ کمی ہے. یہ خلا ساری زندگی پورا نہیں ہو سکتا. قبلہ پیر سید علی عابد شاہ صاحب الحسینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جیسا مشفق، آپ جیسا شفیق اور آپ جیسا پیار کرنے والا انسان آج تک میں نے نہیں دیکھا. یقین منو کہ وہ ایک صحیح مجاہد اسلام، صحیح غازی نموس رسالت اور صحیح دین دے ترجمان سن. قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، بے شمار مسائل سے دوچار ہونا پڑا، مگر خون حسینی خون تھا اور انہوں نے ہمیشہ حسینی خون ثابت کیا. ہمارے پیر صاحب بھی تھے، ہمارے مرشد، اور یقین کریں میں ان کے بچپن میں شاگردی سے لے کر آج دن تک جتنا بھی شاہ صاحب کے ساتھ ہم نے سیکھا وہ میرے لیے باعث فخر کی بات ہے. پورے ورلڈ میں اور پورے پاکستان میں ایک بہت اچھا نام ہے ان کا اور ہر بندہ ان سے بہت محبت کرتا تھا. ایسے انسان زندگی میں کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. یہ ہمارے علاقے کے چراغ تھے جس کی بہت شدت سے کمی ہو گئی ہے. وہ تمام علاقہ اس غم میں مبتلا ہے. تے ساری دنیا نے ویکھیا کہ الحمدللہ انہاں اپنے جان تو پہلے بھی اسیری کٹی ہے. پھر جناب شہادت میں دے شہید آکھاں گا. شاہ صاحب شہید ہوئے اور پچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا. آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں تو میاں صاحب عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک شعر سے میں اپنی گفتگو کو اختتام کر رہا ہوں. میاں صاحب فرماندے نے ٹر گئے نے دلدار دلاندے وطنوں چک مہاراں اجڑی بستی نظریں آوے کنڈ دیتی جد یاراں. آپ دا کردار بھی اعلیٰ، آپ دی شخصیت بھی اعلیٰ، آپ دے خاندان ہے ہی اعلیٰ. اسی تو انہاں دا صدقہ پوری دنیا تے کھانے ہیں. اس واسطے آج جو دنیا دی چلے گئے سانوں کمی تو محسوس ہو رہی ہے مگر روحانی طور پر وہ ساڈے وچ موجود ہیں. ان کو بھرپور خراج تحسین پیش کرتے ہیں. ہمارا دل بہت ہی غمخوار ہے، غموں میں ڈوبا ہوا ہے. وہ ساڈے خاندان دا بہت بڑا اثاثہ سن. انہوں نے جو دین اسلام واسطے اپنے خاندان واسطے جو خدمات سن یا جو محبتاں سن وہ بھلانے لیے نہیں ہیں. شاہ صاحب کی محبتوں کو ہم زندگی بھر نہ بھلا سکیں گے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کا جو فیضان ہے وہ تا روز قیامت جاری و ساری فرمائے. آپ نے آخری جو ایام ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کی عزت اور ناموس اور عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دیتے ہوئے جیل میں 45 دن تقریباً گزارے اور اس کے بعد
انہیں زندگی نے اتنا موقع نہیں دیا، اتنی مہلت نہیں دی، وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جو علماء کرام کے ساتھ محبت اور سادات کرام کے ساتھ محبت، اور خصوصاً اس پرفتن دور میں جو حضرت سیدہ مخدومہ کائنات مخدومہ کونین سیدہ زہرا بطول سلام اللہ علیہا اور حضرت مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت سیدنا ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف لوگ نفرتیں پیدا کرتے ہیں۔ پیر صاحب کا ایک اس میں اپنا کردار ہے کہ جنہوں نے حضرت زہرا پاک کی ناموس کے لیے اور حضرت مولا کائنات کی ناموس کے لیے اور ایمان ابی طالب کے مسئلے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ لوگوں میں، اپنے عقیدت مندوں میں اور مریدین میں پہنچایا۔ ہوندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے۔ اور میں یہ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ ہزارہ نہیں بلکہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے اپنی زندگی کے جو ایام گزارے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اللہ جل شانہ ان کو اپنے جوار رحمت میں بلند مقام عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے درجات میں بلندی کرے۔ آپ کے انتقال سے بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صاحبزادگان کو، آپ کے سارے خاندان کو یہ خلا پر کرنے کے لیے خصوصی توفیقات مرحمت فرمائیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ تقبل منی انکا انت السمیع العلیم۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک شاہ صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ سبھی کی یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیر صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آج میرے والد صاحب پیر سید علی عابد حسین شاہ صاحب دا ختم کل شریف دا ختم سی، اور پورے پاکستان جو علماء حضرات، مشائخ حضرات اور سادات کرام تشریف لے کے آئے جڑے ساڈے دکھ درد وچ شریک ہوئے اور ساڈا دکھ درد جنہاں نے ونڈیا، اور بزرگاں دی کمی تا قیامت کوئی پوری تے نہیں کر سکنا، لیکن کافی ساڈے دوست احباب رشتہ دار جڑے آئے او دی وجہ تو تھوڑی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، اور جڑے بھی ساڈے چاہت والے بزرگاں دے عقیدت مند مریدین حضرات یا کوئی پیار کرنے والے ساڈے دربار شریف دے ساڈے گھر دے دروازے انہاں واسطے تا قیامت کھلن، اور انشاءاللہ اج جیڑی بزرگاں تو بعد میری دستار بندی کیتی گئی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے فضل نال پوری کوشش کران گے کہ اے جڑا ہے نا اس نو پورا مکمل طریقے نال ادھے وچوں سرخروئی ملے اور کامیابی اللہ تعالیٰ عطا کرن۔ انہوں نے آل رسول کے ساتھ وفا کی، اللہ تعالیٰ انہیں دین دنیا کی برکتیں نصیب فرمائے۔ ہوندے ڈیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے۔ ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے۔ رہندے مرن تو بعد وی نال نے نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے۔ ہوندے ڈھیر وڈے لجپال نے نوکر زہرا دے ہاں نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے۔ تاریاں نو اے سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے، تاریاں نو اے سون نہیں دے دے فجر بھی جلدی ہون نہیں دے دے، کر دے دے یار کمال نے نوکر زہرا دے جی نوکر زہرا دے ہاں نوکر